अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात होने वाले जजेस ने आज हल्फ उठा लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी पहली बार अदालती अहाते के लॉन में मुनक्किद हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने 6 मुस्तकिल जजेस और एक कायम मकाम जज से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले 6 मुस्तकिल जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस हाशिम काकिर शामिल हैं, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज की हैसियत से हल्फ लिया है। दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर ने भी आज कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से ओहदे का हल्फ लिया। इस सब के दौरान बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खत व किताबत का सिलसिला जारी है। आर्मी चीफ के नाम तीसरा खत भी लिख दिया गया है। बानी PTI की जानिब से लिखे गए खतूत पर आर्मी चीफ की जानिब से भी रिस्पॉन्स आ चुका है। उनका कहना है कि उन्हें कोई खत नहीं मिला, अगर मिल भी गया तो वो इसे पढ़ेंगे नहीं। लेकिन इसके बावजूद PTI का मानना है कि बानी ने खतूत में अवाम के मसाइल का जिक्र किया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वो पूरी उम्मीद है कि आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बॉल पास नहीं करेंगे और जो उनमें जिक्र किया गया उन इक़दामात पे ज़रूर वो गौर करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के जवाब की मुंतजिर है, लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि खत लिख लिख कर स्याही खत्म हो जाएगी, पर मजीद कोई जवाब नहीं आएगा। जितना जवाब आना था वो आ चुका है। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये खतों की किताबत बंद होनी चाहिए और ये खत लिख लिख के शायद उनके जो कलम है उसकी स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जवाब जो है वो वाज़ेह तौर पे आ चुका है और उसके अलावा कोई जवाब और बनता भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी ये खतो किताबत का सिलसिला मुल्क के अंदर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को लिखे गए खतूत के बाद उनकी हिदायत पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IMF को भी एक खत लिख दिया है। उमर अयूब ने खत में लिखा है कि वो ये खत अहम मोड़ पर लिख रहे हैं जब IMF का मिशन माशी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। दौरे के दौरान शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी नकात हैं। उन्होंने लिखा है कि इस तनाजुर में एक डोजियर भी 7 अरसाल किया जा रहा है, जो मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जा चुका है, जिसमें वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसील दे दी गई है। उमर अयूब के मुताबिक डोजियर में इस बात के ठोस हकाइक और सबूत मौजूद हैं कि किस तरह रियासती अदारों बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया, मैंडेट ज़बरदस्ती छीन कर इंतखाबात नताइज में इंजीनियरिंग की गई, जबकि जमहूरी अमल की मुनज़्ज़म हेरा फेरी पूरे मुल्क में अयां है। एक तरफ तो PTI की जानिब से खतूत का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब जमात के अंदर उखाड़ पछाड़ भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में पार्टी को लीड करने वाले शेर अफजल मरवत को जमात से निकाल दिया गया है। पार्टी के इस फैसले पर आज असम्बली में उन्होंने सवाल उठाया कि मुझे क्यों निकाला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो बानी PTI के हर फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार है। अगर बानी PTI उनको मुल्क छोड़ने का कहेंगे तो वो मुल्क भी छोड़ देंगे। जिस दिन खान कहे ना सुने और मुझे कहें कि इस्तीफा दो, अल्लाह की जात की कसम एक लम्हे की देर नहीं कर। मैंने कहा ना, खान अगर ये भी कहते ना मुझे कि शेर अफजल मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैंने पहले कहा था परछाई नजर नहीं आएगी। वो कहेगा पाकिस्तान छोड़ दो, खुदा की कसम अपने बच्चों की कसम पाकिस्तान छोड़ दूंगा। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के हवाले से किए गए इस फैसले पर पार्टी इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। पार्टी के ज़्यादातर रहनुमा इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। इस सब के दौरान बानी PTI की जानिब से खतूत का सिलसिला जारी है। सहाफ़ी और वक्तला एहतजाज कर रहे हैं। IMF के मिशन ने इस बार गैर मामूली मुलाकातें की हैं। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, पहला सवाल ही आपसे ये करना चाहूँगी कि आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं कि मोहतरम मरवत साहब ने पार्टी को उस वक्त पार्टी का साथ दिया जब सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके छोड़ के जा चुके थे, और अगर ये कहा जाए कि मरवत साहब एक क्राउड पुलर थे तो ये गलत नहीं होगा। आज उनको ये गिला करना पड़ गया कि मुझे क्यों निकाला। आप किस तरह से देखते हैं इसको, कि क्या एक ये ज्यादती नहीं की आपकी पार्टी ने मरवत साहब को निकाल कर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। पार्टी में मुख्तलिफ फैसले आते हैं, कुछ सख्त होते हैं, कुछ आसान होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए पार्टी को करनी पड़ती हैं। ये एक ऐसा ही फैसला है
لیکن میرے خیال میں مروت صاحب کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات واضح کر سکیں. خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو, اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. ڈسپلن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی کچھ خدمات بھی ہیں, بلکہ بڑی خدمات ہیں, تو اس حوالے سے یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ ان کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جو ورژن ہے وہ خان صاحب کے سامنے رکھ سکیں. اور میرے خیال میں اگر وہ یہ یقین دہانی کرا دیں کہ ڈسپلن پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا آئندہ سے, اور جو ایشوز ہیں وہ تو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. کچھ نہ کچھ ایشوز تو ضرور ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے پارٹی کو اسٹیپ جو ہے وہ لینا پڑا ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی خدمات ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. اور تبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ان کو اگر ایک دفعہ سن لیں, ان کی بات, یا پارٹی لیڈرشپ اگر کوئی اس کے لیے پراپر ایک فورم ہو اور ان کو ایک ہیرنگ مل جائے کہ اپنا ورژن جو ہے وہ وہاں دے سکیں. سر, عطا تارڑ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جب خان صاحب دیکھتے ہیں کہ کسی کی پاپولیرٹی ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں. تو کیا مروت صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کو یہ لگا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ فیمس ہو رہے ہیں؟ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ تارڑ صاحب نے بڑی غیر سنجیدہ بات کی ہے. میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو سنجیدگی سے بندہ لے کے اس پہ کوئی جواب دے سکے. تو انہوں نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے اسکواش کے بہت عظیم چیمپئن تھے جہانگیر خان صاحب, آج کی نسل کو نہیں پتا لیکن وہ ایک اولمپک چیمپئن اور ہمارا بالکل ایک برانڈ تھے. جس طرح عمران خان ہے, 555 ان کا نمبر تھا اور ہی واز ان بیٹن, تو ان کا ریکارڈ بھی نہیں ٹوٹا. اور میرے خیال میں تارڑ صاحب نے بھی قسم کھائی ہے کہ وہ جہانگیر خان صاحب کا ریکارڈ توڑیں گے, لیکن غلط طریقے سے. صحیح. تو لگے رہیں یہ غیر سنجیدہ باتیں کرتے رہیں. صحیح. سر, 8 فروری کو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منایا, لیکن آپ کے جو مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پاور شو کرنے میں ناکام ہو گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ پاور شو ناکام ہوا, کوئی اگر پارٹی میں کوئی اندرونی اختلافات تھے یا کچھ اور تھا؟ ہم نے تو 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ کیا تھا. مخالفین تب بھی کہتے تھے کہ ناکام ہے. ہم نے تو جب 27 مارچ کا جب ہوا تھا اس پہ بھی کہا تھا مخالفین نے کہ ناکام ہے. عمران خان صاحب نے, ہم نے جب ایک بہت بڑا جلسہ پھر رجیم چینج کے بعد لاہور میں کیا, دنیا نکلی تھی, اس پہ بھی کہا کہ ناکام ہے. ڈائمنڈ مارچ ہم نے کیا پاناما کیس کے دوران, اس پہ بھی کہا کہ ناکام ہے. 25,000 بندہ ہم وزیرستان امن مارچ میں لے کے گئے, کہا یہ تو 25,000 نہیں ہے, یہ تو 500-600 ہوگا, 1000 ہوگا. تو مخالفین کی باتوں پہ اگر ہم نے چلنا ہے تو پھر ہم نے کر لی سیاست. صحیح ہو گیا. اب آپ کی نالج میں ہوگا کہ خان صاحب نے 3 خطوط لکھے ہیں آرمی چیف کو, لیکن آرمی چیف نے اس کے اوپر یہی 2 ٹوک کہہ دیا کہ جی نہ مجھے کوئی خط ملا ہے, اور اگر ملا بھی تو جواب نہیں دوں گا. اس پہ بیرسٹر عقیل بھی کہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی خط لکھ لیں, آپ صرف سیاہی ضائع کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب یہ خطوط جو لکھ رہے ہیں یہ جواب لینے کے لیے لکھ رہے ہیں یا پبلک پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں؟ عقیل صاحب کا تو اس میں نہیں بنتا, پتہ نہیں وہ کیوں بیچ میں کود پڑے ہیں. لیکن خان صاحب کا لیٹر جو ہے وہ اوپن لیٹر ہے. ظاہر ہے اوپن لیٹر تو کسی کے خط گھر کے پتے پہ تو نہیں جاتا, اوپن لیٹر ہوتا ہے, اور میرے خیال میں وہ تو سب کے پاس پہنچ جاتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے بطور سابق وزیر اعظم مسائل کی نشاندہی اور ان کے ممکنہ حل کی طرف بہترین تجاویز دی ہیں. بطور سابق وزیر اعظم, بطور نیشنل ہیرو اور بطور ایک انٹرنیشنل فگر کے انہوں نے ان مسائل کی طرف آگاہی دی ہے جو انہوں نے 54 سال پبلک سروس کرنے کے بعد ان کو اس کا ادراک ہوا ہے. اس میں ان کے بطور وزیر اعظم جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی شامل ہے, بطور اپوزیشن لیڈر جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی شامل ہے, بطور ایک بہت بڑے فلنتھراپسٹ کے, ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ کے وہ بھی ایکسپیرینس شامل ہے, اور پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹ سٹار ہونے کا اور دنیا میں آپ کا ایک بہت بڑا سفیر رہا ہے عمران خان. یہ ساری چیزیں ملا کے اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی سمجھنا چاہے اور اس سے کوئی سبق لینا چاہے اور ملک کے لیے اس سے کوئی بہتری نکالنا چاہے تو بہت کچھ ہے اس میں, اور نہیں چاہتے تو پھر ظاہر ہے آنکھیں بند کرنے تو پھر سورج کی نظر نہیں آتا. صحیح. تو سر جب ویسے ہم خطوط لکھتے ہیں تو اس میں ہم اپنے پرابلمز لکھتے ہیں, جس طرح خان صاحب نے تو ایک چارج شیٹ ہی بنا دی, تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطوط ایک کسی ریزالو, ہم کوئی پرابلم ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کوئی الزامات لگانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتا. اس کے دیکھنے کے اپنے انداز ہو سکتے ہیں.
میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک اتنی بڑی فگر نے، ایک انٹرنیشنل شخصیت نے، سابق وزیر اعظم نے مسائل کی نشاندہی اور اس کے ممکنہ حل کی طرف پیش رفت کے لیے آپ کو راستہ آگے کا بتایا ہے، اور تینوں خطوط میں ایک چیز بہت کلیئر ہو کے سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ صحیح. وہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، وہ اس ملک میں انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو آئین پہ چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں ادارے اپنا کام کریں، سیاستدان اپنا کام کریں اور عدلیہ اپنا کام کرے، اور وہ اس ملک کی عوام اور اس ملک کے اداروں میں بالخصوص پاک فوج اور عوام کے بیچ میں تھوڑا سا بھی فاصلہ نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب یکجان دو قالب ہوں اور ایک پیج پہ ہوں، کیونکہ جنگیں فوجیں نہیں، جنگیں قومیں لڑتی ہیں۔ پاکستان کو بہت سے ایگزسٹنشل تھریٹس ہیں، بلوچستان میں دراندازی جو ہے وہ ہوتی ہے ہمارے دشمن ملک کی طرف سے، کچھ ہماری اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بھی ہم موقع دیتے ہیں ہمارے دشمنوں کے کہ وہ اپنا کام کریں۔ اسی طرح دہشت گردی بھی ہے، ہر طرح کے مسائل ہیں۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ہمارے عوام ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں، ان میں محبت ہو، ان میں اتفاق ہو، کوئی بد اعتمادی نہ ہو۔ یہ عمران خان چاہتے ہیں، یہ تو ہر کوئی وطن چاہتا ہے۔ اب ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی تجاویز ہیں اس میں سے اچھی چیزیں اٹھا کے ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ صحیح. تو سر آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں، وہ ڈیل، معافی اور مدد مانگ رہے ہیں، آپ اس پر کیا جواب دیں گے اپنے مخالفین کو؟ مخالفین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن جیت لیا ہے، کیا آپ یقین کرتی ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہو گیا. صحیح. سر اب خان صاحب کی جانب سے آئی ایم ایف کو بھی ایک خط لکھا گیا ہے اور اس میں انہوں نے دھاندلی کی بھی شکایت کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی کوئی آئی ایم ایف سے امیدیں وابستہ ہیں، یا یہ جو خط ہے یہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف سے قرضہ ملنا ہے اس میں کوئی مشکلات پیدا کرے گا؟ امیدیں ہم نے ان سے کیا لگانی ہے؟ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے ایک نہ ایک دن آزاد ہو، بلکہ ہم تو حکومت میں جب آئے تھے عمران خان صاحب تو جا ہی نہیں رہے تھے آئی ایم ایف کے پاس۔ یہ تو میاں صاحب اور زرداری صاحب اور ان کی حکومت کے جو کالے کرتوت تھے ان کی وجہ سے مجبوراً ہمیں جانا پڑا۔ خزانہ آپ نے بحیر عرب میں دریا برد کر دیا ہوا تھا، تو اربوں خربوں روپے کے کھانچے لگ چکے ہیں، ملک تباہ و برباد کیا ہے، کہ مذاق تو نہیں ہے۔ یعنی کہ آج ہماری، میری یا آپ کی جنریشن سے پہلے کی باتیں ہیں کہ یہ جو ایمریٹس ہے یا کیتھے پیسیفک ہے، یہ جو بڑی بڑی ایئر لائنز تھی، ہم سے انہوں نے گائیڈنس لی۔ پی آئی اے کا آج کیا حالت ہے، پاکستان ریلوے کی کیا حالت ہے، پاکستان سٹیل مل کی کیا حالت ہے، پاکستان کے اداروں کی کیا حالت ہے۔ کرپشن زوروں پہ، ابھی بھی کرپشن میں ہمارا انٹرسٹ ہے وہ مزید نیچے گیا ہے، تباہی و بربادی ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ تو ان لوگوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آنا چاہیے جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھی کہ جناب یہ ان لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ ایسی حکومتوں کو قرضے دے رہے ہیں جو سب کو ڈکار گئے ہیں۔ یہ تو ابھی جو آپ دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس ہیں۔ وہ تو پاکستان کا خزانہ ڈکار بھی گئے ہیں اور معصوم بھی بنے پھرتے ہیں، حکومت میں بھی آئے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بدلہ کس سے لینا چاہتے ہیں، کس نے پاکستان کو خراب کیا ہے، تباہ کیا ہے؟ یہ جو آئے ہیں، کیا میں نے اور آپ نے یا عمران خان نے پاکستان کی حالت کی ہے؟ اور وہی جس نے کیا ہے، جس نے پاکستان کی حالت کی ہے، آپ نے ان کے ہاتھ دیا۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے ملک کے ساتھ؟ صحیح. تو سر ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک چیف جسٹس ڈوگر صاحب لائے گئے اور ان کو آج قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بنا دیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے من پسند فیصلے لینے کے لیے؟ بالکل ایسا ہی، اس میں کیا دو رائے ہے۔ 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ ان کو تھریٹ کیا گیا، کمروں میں جو ہے کیمرے لگائے گئے، پتنی کیا کیا گیا ان کے ساتھ۔ آج تک اس پہ کیا عمل ہوا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہم وہ کلا نے قربانی دی تھی آزاد عدلیہ کے لیے، تو اس کا یہ ثمر ہمیں ملا۔ صحیح. تو why do we need to transfer a judge from some other jurisdiction to اسلام آباد ہائی کورٹ؟ کیا اسلام آباد میں آپ کے پاس اچھے ججز نہیں تھے؟ اس پہ تو ساری وکلا برادری سراپا احتجاج ہے۔ اور وائی قائم مقام جج کیوں؟ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جوڈیشری کے لیے زہر قاتل ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو حکومت نے پارلیمنٹ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، جوڈیشری پہ حملہ کیا۔ صحیح. سر اب 26ویں آئینی ترمیم کی بات آپ نے کی، پیکا ایکٹ ہو گیا، نیب ترمیم ہو گئیں، جن ججز نے خط لکھے ان کے لیے مسئلے بن گئے، ان کے ڈیٹاز جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ آ گئے، شاید ججز پہ ریفرنسز بھی بن جائیں.
اب جو آپ لوگوں کا ساتھ دے رہا ہے اس کے لیے مسئلے بنتے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی امیدیں اب کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے؟ کیونکہ شاید عدلیہ سے تو آپ کو انصاف نہیں ملنے والا۔ اللہ سے بھی امید ہے، عدلیہ سے بھی نا امید نہیں ہے، لیکن جس طرح سے یہ جج پیکنگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بینچز بنا دیے ہیں اور اختیارات لے لیے ہیں سینئر ترین ججز سے، اور جس طریقے سے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، دکھ ہوتا ہے بطور پاکستانی، بطور وکیل۔ ایک ہی حل ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کو اور 25 کروڑ عوام کو سب کو آپ ایک ڈبے میں بند کر کے ہم سب کو بحر الکاہل بحر عرب میں بہا دیں، اس کے بعد آپ کریں حکومت لگی کہ بندے کم رہ جائیں گے، کیونکہ 25 کروڑ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، تو تھوڑے سے رہ جائیں گے، پھر آپ کریں حکومت، کیونکہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ صحافی برادری کا بھی آپ نے جو ہے وہ قلعہ کما کر دیا، اور عدلیہ پہ حملہ آور آپ ہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے۔ سیاسی کارکن اگر احتجاج کرتے ہیں تو ان کو آپ گولیاں مار کے ان کی لاشیں بھی غائب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے مارا۔ تو یہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں، یہ اس نئی صدی میں ہم یہ کریں گے؟ دنیا کہاں چلی گئی ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ تو سر ایک گرینڈ الائنس بھی بن رہا ہے آپ لوگوں کے، عشائیے بھی ہوئے، مولانا صاحب کو بھی آپ نے آن بورڈ لیا، کوئی روڈ میپ تیار ہوا ہے اب تک؟ میری دعا ہے کہ ان کا جو ہمارے ساتھ ہے وہ تقویت پکڑے، اور ہم ناامید نہیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ اس سے کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا۔ بہت سے مختلف الخیال قسم کی جماعتوں کے لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، جن میں ایک نقطہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ رول آف لا کے لیے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو اگر آئین پہ آپ ملک چلاتے ہیں تو ملک آگے چلے گا، فوج اپنا کام کرے گی، عدلیہ اپنا کام کرے گی، سیاستدان اپنا کام کریں گے، یہ ہمارے ان کے بیچ میں کامن گراؤنڈ یہی ہے۔ تو میں پر امید ہوں کہ یہ جو الائنس ہے انشاءاللہ یہ ڈیلیور کرے گا۔ سر ایک آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ ہر پارٹی میں ایشوز ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ نہیں آتے جس طرح کے آپ کی پارٹی کے ایشوز آتے ہیں، پھر چاہے مروت صاحب کو نکالنا ہو یا پھر کوئی خاتون آ کے کہہ دیں کہ جی مجھے کیبنٹ سے نکالا جائے گا یا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی ہر دفعہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا موقف دیتی ہے بجائے اس کے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ریزالو کرے؟ کیا پارٹی میں لیڈرشپ کا فقدان ہے یا کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ خان صاحب کے اندر جانے کی وجہ سے جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ تو تقریباً بہت سارے اس میں سے فارغ کر دیے گئے، ظاہر ہے ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی مجبوری میں یا جو بھی وجہ تھی۔ تو جن لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، آپ پرانے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ میڈیا پہ آ کے دھرنی باتیں کریں۔ جو نئے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اس طرح سے وہ پولیٹیکل ایکسپوجر خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا پولیٹیکل ایرینا میں نہیں ہوا، وہاں سے کچھ ایشوز آتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ کا لیڈر بھی جیل میں ہو، آدھی قیادت بھی توڑ دی گئی ہو، کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہو، تو اس طرح کے حالات میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہونا وہ فطری عمل ہے، لیکن یہ بتدریج کم ہوتی جائے گی جس طرح لوگوں کی پولیٹیکل گرومنگ بھی ہوگی، اور جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر معاملات مزید بہتر ہوں گے۔ لیڈرشپ کا فقدان تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس لیول کی لیڈرشپ تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، اور سینئر قیادت جیلوں میں ہیں، تو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت باہر ہے، تو کچھ نہ کچھ کوالٹی کا فرق تو پھر آتا ہے۔ اگر آپ کا سپریم لیڈر، آپ کا پرائم لیڈر عمران خان صاحب اگر اندر ہے، اس لیول کی لیڈرشپ ایکسپیکٹ کرنا وہ تو پھر میرے خیال میں زیادتی ہوگی موجودہ قیادت سے۔ صحیح ہو گیا۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار کورٹ رپورٹر حسن ایوب اور اسار رانا صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حسن ایوب نے، اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں اسار رانا صاحب۔ اسار صاحب آپ کی پرمیشن سے حسن ایوب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ حسن ایوب آپ جانتے ہیں کہ اتنے اختلافات تھے، جوڈیشری میں بہت سے مسئلے آ رہے تھے، خطوط لکھے گئے، بہت کچھ ہوا، لیکن آج ججز نے حلف اٹھا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سینیورٹی کا ایک جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے جو محترم ہیں کیانی صاحب وہ بنیں گے چیف جسٹس، لیکن آج قائم مقام ڈوگر صاحب کو بنا دیا گیا۔ یہ عدالتوں میں اس طرح کی تبدیلی کیا کسی ایک خاص جماعت کو ٹارگٹ کر کے کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی مبارک ہو۔ خیر مبارک، بہت شکریہ۔ آپ کو ریکویسٹ کی تھی کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، آئی ڈونٹ نو آپ نے دعا کی ہے یا نہیں کی۔ بالکل کی ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں سوزین، بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، تو ان کی جو سینیورٹی سے کے حوالے سے ریپرزنٹیشن بھیجی تھی 5 ججز نے، اس کو ڈیسائیڈ کر لیا جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت عامر فاروق صاحب نے۔ اب یہ میٹر جو ہے، اب اس میں جو نیکسٹ ان کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے وہ 184(3) کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ درخواست دے دیں
چیلنج کر دیں اس فیصلے کو. ٹھیک ہے, شاید ہونے بھی اس کے علاوہ جی بالکل ان کے پاس یہی ریمیڈی اویلیبل ہے. اچھا, جب یہ ریمیڈی ان کو قانون نے دی ہوئی ہے, اس سے پہلے ماضی میں بھی اس طریقے سے یہ ریمیڈیز اویل ہوئی ہیں اور ججز کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی کیا. کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے نہیں, یہ جوڈیشل اصلاحات کی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, اور ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھایا گیا ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کی تعداد کو جب بڑھا دیا گیا 26ویں آئینی ترمیم سے الگ سے وہ بڑھایا گیا تھا, تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو پینڈنسی ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا. اور ہائی کورٹس میں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں جج, جو 3 ججز کو ٹرانسفر کیا ہے, یہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے سے موجود تھا. صحیح. اچھا, جتنے بھی ججز ٹرانسفر ہوتے ہیں, یہ صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں ججز کی ٹرانسفر ہوتی ہے, تو وہاں پر فریش اوتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. صحیح. اور دنیا میں کہیں بھی اس جج کی سینیورٹی افیکٹ نہیں کرتی. تو پھر پاکستان میں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, تو بنیادی سوال تو یہ آ گیا آپ کو یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں کی جا رہی ہے. تو آپ خود ماشاءاللہ لائر ہیں. صحیح ہے. اسی لیے اسی سے میں اسار صاحب آپ کی طرف میں آتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر ہے وہ ہو سکتی ہے. آرٹیکل 200 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک جو ٹیریٹری ہے اس کے جو چیف جسٹس ہیں اگر وہ راضی ہوں, اور دوسری طرف سے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے, اگر وہ راضی ہوتے تو یہ ٹرانسفر ہو سکتی تھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر عامر فاروق صاحب کہہ دیتے کہ نہیں ہمیں باہر سے نہیں چاہیے, ہم اپنے ہی جو ہمارے اپنے سینئر ہیں ہم انہی میں سے فی الحال کسی کو چیف جسٹس بنائیں گے, یا ابھی ہمیں باہر سے نہیں چاہیے, تو سب کچھ بدلا جا سکتا تھا. کیونکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ہائی کورٹ کی جو بائیو میٹرک تھی وہ گئی تھی ایئرپورٹ پہ محترم نواز شریف صاحب کے لیے ایک ریڈ کارپٹ کے طور پہ وہاں پہ ہوا تھا. تو مطلب عامر فاروق صاحب کے اختیار میں یہ چیز تھی. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر عامر فاروق صاحب اس وقت منع کر دیتے کہ نہیں ہمیں ابھی باہر سے ضرورت نہیں ہے, یا کوئی ایسا لایا جائے جو ہمارے کیانی صاحب سے سینئر نہ ہو, تو یہ اتنا جو ایشو ہے یہ نہ ہوتا؟ آپ اس پہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں؟ دیکھیں, آپ اس کو سمجھے یہ قانونی موشگافیاں جو ہے نا, میں تو قانون دان نہیں ہوں, اصل قانون دان ہے, آپ بھی قانون پڑھیں, میں تو ایک سادہ سا پاکستانی ہوں. اور ایک سادہ پاکستانی کی اس ساری صورتحال پہ جو سوچ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ حکومت ہر اس جگہ پہ اپنے بندے بٹھانا چاہتی ہے جہاں سے اس کو نقصان پہنچنے کا یا انصاف ملنے کا کسی دوسرے کو توقع کی جا سکتی ہے. اسلام آباد اس وقت سب سے بڑی بیٹل فیلڈ ہے. سارے اہم کیسز جو ہیں اسلام آباد میں چل رہے ہیں. تمام جو پی ٹی آئی کے خاص کر کے عمران خان کے معاملات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. اتنی کیا جلدی اور اتنی کیا قیامت آئی ہوئی تھی کہ 5 جج جو وہاں موجود ہیں وہ بار بار چیخ رہے ہیں, وہ بار بار بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے, اور آپ اپنا بندہ جو ہے لا کے وہاں بٹھانے کے لیے آپ رات 12 بجے آپ نے ووٹ ٹیکنگ سیریمنی کا اعلان کر دیا. تو کچھ چیزیں بظاہر دامن پہ کوئی چھیٹ نہ, خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو کہ کرامات کرو, بظاہر قانون میں آئین کہتا بھی ہوگا, 200 والا آرٹیکل بھی کہتا ہوگا, جو حسن بھائی کو پتا ہے, باقیوں کو پتا ہے, وہ 5 ججوں کو نہیں پتا جو سینئر موسٹ ہیں, وہ انہیں قانون کا نہیں پتا, صرف ہم چند لوگوں کو پتا ہے. تو ٹھیک ہے اگر اس طرح پتا ہے, اور آپ اگر اسی طرح 26 ترمیم سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا, اب آپ ہر جگہ پہ جہاں آپ کو معمولی سا بھی خوف ہوگا نا کہ یہاں سے پی ٹی آئی کو انصاف مل سکتا ہے, آپ اپنا پورا زور لگا دیں گے. آپ اس بات سے بے پرواہ ہو کے کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. درست ہو گیا سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. حسن ایوب آپ بتائیے گا, سر نے بھی کہا کہ ایسی کیا قیامت آئی تھی. میرا بھی یہ سوال ہے کہ ایسی کیا قیامت آئی تھی. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی بحران سے گزر ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں سے آگے کہ ہم نے نئے ججز کی تعیناتی کی. ایک جج کے بڑی قیمت 1 کروڑ تک جاتا ہے. تو ایک تو ہمارے پاس کیا پیسے اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں, پھر ہم نئے ججز بھی بھرتی کرتے ہیں. کیا ایسی اتنی جلدی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے سادہ سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. تو اسار رانا صاحب میرے سینئر ہیں اور میں بے انتہا ان کا احترام بھی کرتا ہوں, تو یہ سوال آپ سے بھی ہے اور یہ اسار رانا صاحب سے بھی ہے. کیا آپ دونوں نے دنیا کے کسی ملک میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی یونین دیکھی ہے؟ بتائیں مجھے. تو یونین دیکھی ہے کہ وہاں پر وہ گروپ میں چل رہے ہوں. ججز جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا حلف اٹھایا ہوتا ہے. آئین اور قانون کے مطابق. جی, آئین اور قانون کے مطابق. پہلے آئین ہے جی, اور پھر قانون آتا ہے. صحیح. اب جو بات کر رہے ہیں کہ جی سینیورٹی پرنسپل نہ آئین ہے اور نہ قانون ہے. سینیورٹی پرنسپل الجہاد ٹرسٹ کیس کا سپریم کورٹ کا دیا ہوا فیصلہ ہے. بالکل ہے. اب دیکھیں کہ آپ یہی ایشو ہے پارلیمنٹ کا,
जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने किसी जगह कोई चीज़ किसी की प्रोटेक्शन रखी है और कई जगहों पर किसी की प्रोटेक्शन डिलिबरेटली नहीं रखी, ठीक है, ये उनका विजडम है। सही है। अब फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो चीज़ रखते हैं, अब आर्टिकल 200 के तहत उन्होंने नया ओथ नहीं रखा और उन्होंने सीनियरिटी का जो इशू है और जो बेसिकली वहां पर जो रिसीविंग हाई कोर्ट है वहां की सीनियरिटी को जानबूझकर जब इग्नोर किया है तो ये आइन की मंशा है, ये आईने पाकिस्तान है। लेकिन इसका एहतराम आपके ऊपर भी है, मुझके ऊपर, मेरे ऊपर भी है। बिल्कुल ठीक। रहा सवाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बेसिकली उनसे मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कि उन्होंने खत क्यों लिख दिया? खत नहीं जी, खत के अलावा भी, खत वो चीज़ नहीं है, वो मटेरियल जो उनके खिलाफ शिकायत की सूरत में मौजूद है। ये तो हमारी जो आला अदलिया है वो अपने जजेस की या खुद एहतसाबी जो है वो उस लिहाज से नहीं करती और जैसे उनको करनी चाहिए। इसी वजह से आप देख लें ना, अदलिया की बात कर रहे थे कि इनको मैजिस्ट्रेट बना दिया है, तो वैसे माजरत के साथ आपकी अदलिया की अगर मैं तारीख देखूं, अपनी अदलिया की मैं तारीख देखूं, तो तारीख तो कुछ सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल है नहीं। कोई ऐसी भी नहीं है कि जो एवरेज अदलिया दुनिया की उसके बराबर भी हो, उससे भी बिलो है। तो जब आपकी अदलिया का हाल ये है और उसमें जब इस्लाहात हो रही हैं तो यहां पर जनाब सियासी जो है वो बातें घड़ी जा रही हैं, फिर भी किस चीज को पस्ते पूछ डालते हुए आईने पाकिस्तान को। सार साहब, हसन अयूब ने कहा कि जी कियानी साहब के खिलाफ शिकायतें आ गई। इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। शिकायतें तो माजी में पीटीआई वालों ने काजी साहब के खिलाफ भी बहुत की। उन्होंने तो कहा कि प्लीज आप हमारे केसेस ना सुने, उनके लिए तो कुछ नहीं किया गया। लेकिन जब कियानी साहब ने खत लिखा तो उनके खिलाफ शिकायतें आ गई। जब एक और जजेस ने ऑडियो लीक्स पे बात की तो उनकी फैमिली का डेटा पब्लिक कर दिया गया। आपको क्या लगता है ये कोई मेलाफाइड है? ये क्यों इतना सब कुछ हो रहा है, या ये हमारे जजेस हैं ही इतने बुरे? एक तो हसन अयूब की मेहरबानी, हसन अयूब हमेशा मुझे कहते हैं मेरे सीनियर है और फिर मुझे एक सवाल दाग देते। मैं बड़ा अरसा हो गया मुझे पेपर दिए हुए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हसन अयूब को मैं 2-3 बतौर सीनियर चीजें करूं। ये आइन जो हम लगे हुए कि आइन के 200 आर्टिकल आइन के फला के तहत, तो आइन तब कहाँ था जब असेंबलियां तोड़ी गई और आइन कहता था 90 दिन में इंतखाब कराए। आइन तब कहाँ था जब चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात टाइम पे कराए और आपने नहीं कराए। आइन तब कहाँ था जब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी एक पार्टी की नशिस्तें उन्हें वापस कर दें और आपने नहीं की। आइन तब कहाँ था जब इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था और आपने चेयरमैन सेनेट भी बना लिया और सदर भी बना लिए। आइन तब कहाँ था जब एक सूबा बार बार ये कहता रहा कि हमारे हक तल्फ किया जा रहा है और हमारे जो अरकान है उनको वो नहीं दिया जा रहा और वो जो उनका हक है। अब आइन फौत हो गया था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया था उस पर। यह आइन तभी याद आता है जब आपको अपने फायदे नजर आने हो। यह आइन तभी आपको याद आता है जब आपने आइन के नाम के ऊपर छुरी फेरनी हो। अब आज सबको आइन नजर आ रहे हैं कि जी आइन है, आइन ये कह रहा है, आइन कह रहा है। तो बंदियाल चीफ जस्टिस नहीं थे जब काजी फायज ईसा उनको मानने से इनकारी थे, उनके खिलाफ खतरे थे, लॉबिंग करते थे? ऐसा जवाब आएगा कि अभी बारी पर, ठीक है ना जी, आप दे दीजिएगा। मुझे खुशी होगी कि आप ऐसा जवाब दें कोई जो कोई ड्रोन अटैक टाइप हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन फैक्ट बेस होगा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बिल्कुल फैक्ट बेस होगा। मैं कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। अगर मैं आपको सीनियर कहता हूं भाई राणा साहब, मैं आपको सीनियर कहूंगा तो कभी भी आपसे गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है ना, मैंने आपकी बात सुनी है। मुझ पे पीका ऑर्डिनेंस तो ना लगाए ना कि मेरी जबान ही बंद कर दें। मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप कर दीजिएगा। मैंने आपकी बात पूरी तरह सुनी थी। मेरा तो सवाल यह है कि वो जज जो आपके खिलाफ खड़ा होता है या आइन के साथ खड़ा होता है, उसी में कीड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं आपको। आप उसी के खिलाफ जनाब रेफरेंस लाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या करने शुरू कर देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो जज भी इन आइन के मुताबिक बात करने की, वो मंसूर हो, वो कियानी हो या कुछ और हो, तो आपको फौरन आपको नजर आता है कि फिक्स कर दो। तो ऐसा क्यों? ये कौन सा आइन कह रहा है कि इस तरह करें? मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आइन की सुपरमेसी और अदालतों की जो आजादी है वही पाकिस्तान के इस्तेकाम से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप उसे 26वीं तरमीम के जरिए कंप्रोमाइज कर देंगे और फिर आइन का वो ढंढोरा पीटेंगे, तो हसन अयूब आप ना उनकी वजाहत दें। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। मैं तो शहबाज हुकूमत से पूछ रहा हूँ। आप उनकी तर्जुमानी करके जवाब ना दें। मैं तो उनसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो आपसे सवाल ही कोई नहीं कर रहा भाई। बिल्कुल ठीक हो गया सर। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हसन अयूब का जवाब हम जानेंगे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और देखते हैं हसन अयूब इसका क्या जवाब देते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम पूछते हैं कि हसन अयूब इसका क्या जवाब देते हैं। हसन, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको जवाब दीजिए हमें। देखिए ना, वही बात आ गई ना, लफाजी और फैक्ट्स में बड़ा फ़र्क होता है। मेरे सीनियर हैं, चले मैं एक सिर्फ छोटी सी बात उनका करूंगा। पॉइंट तो बड़ा सही है। देखें, जो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें या जो सीटें हैं वो देनी हैं आपने तहरीक इंसाफ को। आप लॉयर हैं, 185 की अपील जाती है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पेशावर के, और जिसमें पीटीआई जो है वो फरीक नहीं है। लेकिन अब तो फैसला आ गया ना, अब तो सुनिए, मान भी नहीं, रहे, अब तो फैसला नहीं, तशरीहात भी आ रही हैं। ऐसे नहीं वजाहतें आ गई। जो फैसले देने हैं जजेस ने भी, जो ऑर्डर पास करने हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल कर कोई जज जो है कोई अगर फैसला दे दे तो वो फैसला नहीं, वो रद्दी की टोकरी है, ये फैसला क्योंकि आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। पहली बात, अब देखिए, फैसला हमने करना है कि ये जज आइन से बाहर निकल के फैसला दे रहा है। सर, ये जो जज आपकी मर्जी का फैसला नहीं देगा, आप कहेंगे कि आइन से बाहर निकल के फैसला कर रहे हैं। राणा साहब पहले भी ये कहा था कि मैंने कहा कि मैं फैक्ट्स बेस्ड जवाब दूंगा। आप मेरे सीनियर हैं, मैं कभी भी आपकी के साथ गुस्ताखाना जो है ना वो लहजा इख्तियार नहीं करूंगा। मैंने तो ये अर्ज की थी उस टाइम भी जब आपने कहा कि अपनी बारी पर बात करना, मैंने तो ये बात की थी। लेकिन बार यही कह रहा हूँ भाई, मैं भी लॉजिकल आपसे सवाल पूछ चलिए रहा हूँ। हसन का जवाब सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। मेहरबानी होगी आपकी, थोड़ी सी पेशेंस रख लें। अच्छा, तो 187 ठीक है, वहां से वो ले आए जबरदस्ती, ठीक है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसकी अपील थी, कहा कि ये नशिस्तें उसकी नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। देखें, आप फैसले वो दे सकते हैं जो कानून नहीं, आइन आपको जिसको परमिट करे। ठीक है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाजे है, वहां पर जब आप उसकी वॉयलेशन करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वॉयलेशन है, वो फैसला नहीं, वो रद्दी की टोकरी है। ठीक है, इसीलिए हम 26वीं तरमीम भी ले आए। जहां तक मेरे सीनियर जो है सार राना साहब कह रहे थे कि इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कराएं, तो उसका कोर्ट ऑर्डर आज तक देखा किसी ने? वो तो ऑर्डर आया ही नहीं। वो तो नहीं, जो बेसिकली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से जो फैसला था, उन्होंने बेसिकली पंजाब के हवाले से फैसला दिया था ना बंदियाल साहब ने, तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? वो तो आज तक नहीं है। ठीक है, वो तो आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद नहीं है। जो फैसला आया नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो राना साहब कह रहे हैं कि उस टाइम आइन किधर था? तो जनाबी आला, मैं तो पूछता हूं आज तक वो फैसला किधर है? मुझे फैसला तो दिखा दें। लेकिन हसन, जो वजाहतें अच्छा, अगली चीज, उनके ऊपर भी तो कुछ नहीं हुआ ना। अगली चीज देखिए, आप वजाहत दे सकते हैं, ठीक है, हर जबान में आई, इंग्लिश में आई, उर्दू में आई, आप वजाहत दे सकते हैं, लेकिन जब केस को निपटा दिया और मैटर डिस्पोज ऑफ हो चुके और डिटेल जजमेंट दे चुके हैं, उसके बाद कभी दुनिया में किसी जज ने वजाहत दी है? ये इसीलिए इन्होंने दी, आप लोग समझ ही नहीं रहे थे। आप लोगों ने कहा हम सुनते ही नहीं। ये जुडिशियल पॉलिटिक्स है। सर, आपकी तरफ आती हूँ इसार साहब। बानी पीटीआई ने 3 खत लिख दिए और वो खत बड़ी एक तरह से चार्जशीट थे, जबकि हुकूमत कहती है कि भाई ये तो डर गए हैं, ये तो माफियों पे आ गए। लेकिन अगर खत पढ़े जाएं तो वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि आपने किसी को कोई बच्चा समझा हुआ है। तो आप किस तरह से देखते हैं इन खतूत को, जबकि जो हमारे आर्मी चीफ है उन्होंने जवाब देने से भी इनकार कर दिया? किस तरह देखते हैं आप इसको? देखें, एक तो जो तरले मिलते होते हैं ना, वो गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के जाके होते हैं, ओपन खत में नहीं होते। सही हो गया। और दूसरा ये कि ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि राना सनाउल्लाह साहब बारहा कह चुके हैं कि हम तो इमरान खान को कह रहे हैं कि खुदा दा वास्ते साड़ी जान शायद बनी गाना चल रहा है, केपीके चला जाए। ये चीज ऑन रिकॉर्ड में पहले से नहीं कह रहा। सही है, ठीक है ना, लेकिन वो मानता ही नहीं है। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि बानी पीटीआई ने सबकी नाक में दम किया हुआ है। जी, वो इन्हें एनआरओ नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब इस हुकूमत को एनआरओ देने पे तैयार नहीं है। सही हो गया। दूसरी बात ये कि आर्मी चीफ साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल परफेक्ट है कि वो पॉलिटिकल एक निज़ाम है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें उनके पास अगर कोई चीज आएगी तो वजीर आज़म को रेफर करेंगे। सही हो गया। हसन, यही सवाल आपसे करती हूँ कि इन खतूत को आप किस तरह से देखते हैं? देखा जाए तो चार्जशीट है, बड़ा उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए। मैं नहीं टीवी पे कहना चाहती कि आप पता मुझे ऑफ एयर कर दें, इसलिए आपसे पूछती हूँ। नहीं, एक तो आप हर चीज़ को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे इस मुल्क के अंदर जो है वो अंधेर नगरी मची हुई है। नहीं है, और आपके हिसाब से है जी? आपके हिसाब से नहीं है, उतनी नहीं है जितनी आप लोग बयान कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो कुछ हकीकतें हैं, सवाल कर कुछ हकीकतें हैं जो कि आज से नहीं
وہ دہائیوں سے چلی آ رہی ہیں. ٹھیک. کچھ گراؤنڈ ریالٹیز یقینی طور پر ہیں اور یہاں پر نہیں دنیا کے ہر ملک میں بھی ہوتی ہیں, لیکن کوئی اندھیر نگری والے حالات نہیں ہیں. یہاں پر جو آپ بات کر رہی ہیں, یہ جو لیٹرز لکھ رہے ہیں, IMF کو بھی جو لیٹر لکھے اس پہ بھی آپ کا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ڈوزیئر انہوں نے بنایا ہے 400 پیجز کے اوپر مشتمل ہے. کیا اس سے ملک کو نقصان ہوگا اس خط سے؟ دیکھیں IMF کو بھیجنے کا مقصد نہیں تھا. اچھا, کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتے تھے. وہاں سے یہ آبجیکٹیو حاصل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو جائے. اگر ڈسکنٹینیو ہوگا تو اس کا نقصان تو حکومت کو کم تو لوگوں کو زیادہ ہوگا, ریاست کو زیادہ ہوگا, پاکستان کے عوام کو زیادہ ہوگا. بہرحال وہ پہلے بھی یہ خط لکھتے رہے, یہ حرکتیں کرتے رہے. بہرحال اب اس کا کوئی فرق ویسے پڑنا نہیں ہے. وہ ردی کی ٹوکری میں نا بھی گنجائش ہے کچھ خطوط کی, تو وہاں پر یہ سارے خط وہاں پر جا رہے ہیں. لیکن یہ تو پبلک میں یہ خط بھی تو روٹیٹ کر رہے ہیں, جی پبلک میں کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ان خطوط کی ٹویٹس کے بجائے اب خطوط آ رہے ہیں, پہلے ٹویٹس آتی تھی. اب انہوں نے پولیٹیکلی زندہ رہنا ہے نا. اب وہ اڈیالہ میں روز جاتے ہیں, ماسی ویڑا بنا ہوا ہے. تو میں تو کہتا ہوں, میں نے آج ویسے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی تھی کہ میں نے کہا یہ اڈیالہ کے چانسلر کا عہدہ ختم کریں. ٹھیک ہے, یہ چانسلرشپ جو ہے نا, چانسلر کو ٹرانسفر کر دیں جنوبی پنجاب میں. ٹھیک ہے, پنجاب کا کوئی آخری کونا ہوگا نا, بھاولپور سے آگے کیا آتا ہے, راجن پور آتا ہے. ہاں راجن پور یا بھاولپور یا ادھر جو ہے نا آگے جائیں تاکہ یہ ماسی وڑا جو ہے نا ختم ہو, اور وہاں سے یہ خط و کتابت یہ روز کا جو ہے نا وہ ایک سٹنٹس جو ہیں جو چل رہے ہیں, ایک کنوکٹ ہے, ایک قیدی ہے, اور جو اس کو جیل میں قیدی کی طرح ہی کام کرنا چاہیے. نہ بیمار ہو رہا ہے, قیدی کی طرح, وہ عام قیدیوں کی طرح وہ سینٹنس اپنی سرو کرے. باقی قیدیوں کے کتنے خطوط آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پبلک ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ ان کی کوئی کتنی ملاقاتیں ہو رہی تھیں, وہ لندن نہیں گئے تھے. اچھا, مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ختم کریں پروگرام کو, ٹائم ختم ہو رہا ہے. حسن ایوب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.